اقبال جرم 9 جون 1938 سے میں نے باقاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچے کی صورت میں نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے خود ساختہ شارٹ ہینڈ مختصر نویسی میں ہر اس واقعے یا احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ثانیہ بن گئی۔ ایک روز میں نے اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابن انشا کو دکھایا تو وہ بہت ہنسا۔ میری مختصر نویسی میں درج کی ہوئی کوئی بات تو اس کے پلے نہ پڑی، لیکن یہ ضرور پوچھا کہ 9 جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیا راز ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات پڑھنے کا بوجھ برداشت کر لیں گے، ان پر اس تاریخ کی حقیقت از خود منکشف ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد ابن انشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اسے ملنے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشا نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اسے وہ کس طرح گزارنا چاہے گا۔ اس کی تشنہ تکمیل تمناؤں، آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے۔ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو، تفصیل سے۔ میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کریت کر بولتا رہا اور ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناکس کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک روکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 برس خاصی تنگی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں،
لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں، تنازعوں اور ہمیشہ عارضی دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا۔ البتہ بجا یا بے جا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مداح و ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ یا مایوس یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین علی، ریاض انور، ایثار رائی، مسعود کھدرپوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش آوان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہ سوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص و احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر، مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں کوئی کجی آئی ہے، نہ کوئی کمی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر ممتاز مفتی انتہائی ذکی الحس، ضدی، بے باک اور شدت اور حدت پسند تخلیق کار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایسی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چہرے پر مشک کافور سے مہکتی ہوئی حنائی داڑھی چسپاں کر کے میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا پراسرار جامہ پہنا کر اپنی سدا بہار تحریروں کے دوش پر مجھے ایسی مسند پر لا بٹھایا جس کا میں اہل تھا نہ خواہش مند۔ اس عمل سے ان کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا، البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ ان کی وجہ سے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا تاکہ ممتاز مفتی کی عقیدت کے آبگینوں کو ٹھیس نہ لگے۔ بظاہر میرا نفس تو بہت پھولا، لیکن اندر ہی اندر عرق ندامت میں غوطے کھاتا رہا، کیونکہ میں من آنم کہ من دانم۔ میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانٹھنے والے موچی میں دکھائی دیا تھا۔ اس شخص کا احوال اس کتاب میں ڈپٹی کمشنر کی ڈائری کے باب میں درج ہے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو بس یہی جی چاہتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ابن انشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی، اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی کے ساتھ ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی۔ حامی تو میں نے بھر لی، لیکن جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شیخیاں بگا کر اور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلط تیسمار خواں بننے کی کوشش کروں یا لکھوں۔ کیسے لکھوں اور کیوں لکھوں؟ اسی شش و پنج میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشنی کے کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات، مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے، ان کی رویداد بے کم و کاست بیان کر دوں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنک کے ٹیکے لگ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلاً میرے محترم اور مہربان بزرگ ابو الاثر حفیظ جالندھری نے
کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا، جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور یہ تاثر دیا گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعے کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ اس وقت تک ملک غلام محمد نے میری نہ کوئی ذاتی شناسائی تھی نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں جب سکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کا مارشل لا نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہاسپٹل کراچی میں عارضۂ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہاسپٹل سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ ماشاء اللہ لگنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے 12 بجے گھر پر ٹیلی فون کر کے سنائی۔ وہ ان دنوں مرکز میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارشل اللہ کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں اپنے بیوی بچے سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارشل لا کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراویح کے بعد رات کے وقت تقریباً 11 بجے آرمی ہاؤس پہنچا۔ اس وقت جنرل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انصاری کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم وزارت تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جناب اب مجھ میں کام کی سکت باقی نہیں رہی۔ کچھ تو ضعیف العمری کا تقاضا ہے، کچھ ریٹائرڈ زندگی نے آرام پسندی کی عادت بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصے کے لیے لندن جا کر اپنے دوست ابن انشا کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا، کوئی بات نہیں، ضرور جاؤ۔ وزارت تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد اجمل چند روز میں یونیسکو کی کسی تعلیمی کانفرنس کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں، وہاں سے لندن بھی ہو آنا، واپسی پر پھر بات ہوگی۔ میں نے اس وقفے کو غنیمت سمجھا اور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوا پھر لندن چلا گیا۔ ہم کچھ روز ابن انشا کے ہاں ٹھہر کر واپس اسلام آباد آ گئے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارت تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے مطلع کیا کہ JHQ کے افسروں کے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے مجھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کویت سے میرے ایک دیرینہ دوست کا مبارکباد کا خط آیا کہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر کسی مقام پر پاکستانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جنرل صاحب نے پھر یہی بات دہرائی۔ مجھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، لیکن میں خاموشی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ اس دوران چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسرے نورتن مل گئے تھے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ تو اس موضوع پر پھر کوئی بات چھیڑی اور نہ ہی کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں لالچ میں آ کر یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کی مارشل لا کو 8.5 سال تک تول دینے کا سہرا بھی اسی خاکسار کے سر باندھا جاتا۔ صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا
تو میرے دوست سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں یہ پھپتی اڑائی: یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ سید محمد جعفری بڑے بلند پایہ اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ان کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زد و خاص و عام ہو گئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ میرے مشورے کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ جب رائٹرز گلڈ قائم ہوا تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے ترپ چال چل کر ادیبوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ سرخوں کی کمین گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے بھی میرے ذہن کارسا کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ 1963 کے بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ علی حاضر القیاس: مجھے توقع تھی کہ صحابی برادری جو بڑے بڑے اسکوپ لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، اس پر کوئی صاحب دل میرے سر پہ تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش برآں ثابت ہوئی۔ الٹا بھیڑ چار کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون و چرا یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں تھا، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں، لیکن اسلوب بیاں میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے، بعض کو اختلاف۔ دونوں صورتیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہمیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری انا کوئی رکاوٹ نہ بنے گی، بلکہ خوش دلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے کر میں اب سنا رہا ہوں، اس وقت خاموش کیوں رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور ہوں۔ اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد شروع کر دے، بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پر زیادہ، دوسرے پر کم۔ میرے کمزور ضمیر نے مجھے فقط 4 بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا، اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے اسٹیٹ سیکرٹس، امور ریاست کے راز فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔ اس میں کئی اہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے، مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کی 5 سالہ دور حکومت اور جنرل محمد ضیاء الحق کے 8.5 برس کا مارشل لا۔ یہ موضوعات اتنے اہم اور دور رس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمران کے بارے میں اندرون خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چھپا رکھا ہے۔
اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی اہل دل اور ان ادوار کے احوالات کو قلم بند کرنے کا حق ضرور ادا کرے گا۔ اس کتاب کا مقصد کسی فرد کی جان بوجھ کر کردار کشی، بت شکنی یا بت تراشی کرنا نہیں۔ جو لوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں ان کی ذات انفرادی نہیں رہتی بلکہ اپنی طرز کا ایک ادارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرچ لائٹ نہایت تیز اور بے رحم ہوتی ہے۔ اس کی شعاعوں کی روشنی میں ہر شخص اور ادارے کے حقیقی قد و قال سامنے آ جاتے ہیں۔ ان قد و قال کی لطافت یا کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے، نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کی ذاتی، صفاتی، ظاہری یا باطنی کردار کا عکس ہے جو اپنے اپنے زمانے میں زندگی کی سٹیج پر اچھا یا برا پارٹ ادا کرنے کے بعد زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کسی معذرت کا طلبگار نہیں۔ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں دھلا سکتے ہیں۔ اس لیے میں حتمی طور پر اپنی پارسائی یا معصومیت کا دعویٰ کرنے سے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شان توابی، ستاری، غفاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں۔ محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قسم کے ادبی تنظیم سلسلہ کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں شہاب نامہ کا ایک باب سنانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی محفلوں کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کسی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ سلسلہ بند ہونے کے بعد جواں سال ادیبوں کی ایک ایسی ہی تنظیم رابطہ نے بھی میری اسی طرح مدد کی۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشستوں میں اس کتاب کے کچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشستوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہونہار ادیبوں کی تنقید اور تعریف اور بحث مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیپا، کراچی اور پشاور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا رد عمل میرے بہت کام آیا۔ سیارہ ڈائجسٹ، معاصر، دستاویز، نیا دور اور تخلیقی ادب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے ان میں کچھ خطوط ایسے قد آور ادیبوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نے حرف بحرف پڑھ کر اپنی مثبت تجاویز سے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان سب اداروں، رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہرانا نہیں چاہتا۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ قدرت اللہ شہاب۔